جو آئین اور قانون سے ماورا ہو، لیکن یہ آئین اور قانون کی پابندی کرنا صرف یہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں پہ فرض نہیں ہے، یہ ان سب پر بھی فرض ہے آئین اور قانون کا خیال رکھنا اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا، جو اس آئین کو ہمیشہ توڑتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میر صاحب آزادی کا سال اس کو مان رہے ہیں عمران خان صاحب، واقعی ان کے لیے آزادی کا سال ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، معروف صحافی حامد میر صاحب۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر ابھی پوری ایک داستان ہے 2024 کی، عدلیہ کے حوالے سے، عدلیہ کے اختیارات کے حوالے سے، عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے بتائیے گا کہ آنے والے سال میں آپ کو یہ تقسیم جو ہم نے عدلیہ میں اس سال اتنی نمایاں ہوتے دیکھی ہے، وہ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ساکھ بحال ہوتے دکھائی دے رہی ہے، اختیارات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں 2024 میں جو پاکستان کی جوڈیشری ہے، اس نے دو وجوہات کی بنا پر اپنی جو ساکھ ہے اس کو کھویا ہے، اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو کھویا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ججز جو ہیں وہ آپس میں تقسیم تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف لڑتے تھے بلکہ بھری عدالت میں ہی وہ ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دینا شروع کر دیتے تھے۔ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے چیف جسٹس، تو سپریم کورٹ میں تو ہم نے یہی دیکھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم ہوا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب دو سپریم کورٹ بن چکے ہیں، اور وہ ہوا تو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ججز جو ہیں انہوں نے سٹینڈ نہیں لیا، جس طرح کہ پہلے ایک زمانے میں ججز جو ہیں وہ سٹینڈ لے لیا کرتے تھے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہی جو جوڈیشری ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تنگ کیا گیا، اور انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، اس پہ کارروائی بھی شروع ہوئی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اب دیکھیں کہ جس ملک میں جوڈیشری جو ہے وہ خود انصاف مانگ رہی ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا، تو اس ملک میں جو جوڈیشری ہے وہ عام آدمی کو انصاف کیسے فراہم کرے گی؟ مجھے پتہ ہے کہ میری بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس پہ جو کارروائی شروع ہوئی وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور کارروائی کسی انجام کو نہیں پہنچی تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میر صاحب مورخ تو تاریخ لکھے گا ہی، مگر ایک تاریخ ہم آئے روز جی رہے ہیں اس پہ رپورٹ کرتے ہوئے۔ اس سال کے سب سے تباہ کن فیصلے آپ کو کون سے لگے، اور بہترین فیصلہ کون سا آپ کے سامنے آیا؟ دیکھیں سب سے جو پہلا فیصلہ تھا سال کے آغاز میں، جو تھا کہ جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا، اور اس فیصلے کی بیک گراؤنڈ میں بہت سے واقعات تھے، ان کا بھی مجھے پتہ ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے تھے، پھر اس فیصلے پہ جو لوگ تنقید کر رہے تھے میڈیا میں، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور کس طریقے سے ایک جو ہمارے کولیگ ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ پہلے ڈیل کرنے کی کوشش کی، ان کو کہیں بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ جی آپ ذرا رک جائیں، یہ فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، پھر ان کو گرفتار کروا دیا گیا۔ پھر جب وہ گرفتار تھے، گرفتاری کے دوران ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر ان کو ایک عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو فیصلہ تھا نا پہلا، پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا، یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر سے بہت سے ایسے واقعات نے جنم لیا جو ابھی بھی پوری طرح پاکستانی قوم کو نہیں پتا، پاکستان کے میڈیا کو نہیں پتا، کچھ لوگوں کو پتہ ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ججز جو ہیں ان کے اندر ایک تقسیم بھی پیدا ہوئی، اور ان کا باہمی جو ایک دوسرے پہ اعتماد کا رشتہ ہے وہ بھی، اس پہ بھی کافی اس میں دراڑیں پیدا ہوئیں، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ ایسے فیصلے آتے گئے جنہوں نے عدلیہ کو فائدہ نہیں پہنچایا، عدلیہ کو نقصان پہنچایا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہی کافی ہے 2024 میں۔ پھر اس فیصلے کے نتیجے میں جو الیکشن ہوا، وہ الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر پی ٹی آئی سے جو ریزرو سیٹیں ہیں، وہ کہا گیا جی کہ ریزرو سیٹیں اس کا حق ہے، اس کو سیٹیں ملنی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں کروا سکی۔ اور پھر ایک فیصلہ آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوئی، اور اس نے کہا کہ جی مشروط طور پہ ہم فوجی عدالتوں میں سیولینز کا جو ٹرائل ہے اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔
تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر مورخ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کون سے فیصلے کی تعریف کرے گا؟ اچھا، اور میر صاحب سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو پہ عمل درآمد نہ کرا سکی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلوں کی عوامی پذیرائی حاصل نہ کر سکا اس پورے سال، اس کے عین بیچ میں یہ فرمائی دیجیے گا کہ نیا سال تو چڑھ رہا ہے مگر کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو آتی دکھ رہی ہے 2025 میں؟ کیا کوئی ڈیل کے یا انڈرسٹینڈنگ کے امکانات روشن دکھ رہے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آخری دن ہے سال 2024 کا 31 دسمبر، اس دن گلگت بلتستان کے ایک سابق چیف منسٹر خالد خورشید کو ایک تقریر کرنے کے الزام میں 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایک سیاستدان کو صرف ایک تقریر کرنے پہ 34 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بڑا مقدمہ امیر صاحب اس سال ضرور سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ مشرف کے حوالے سے سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی، جبکہ خصوصی عدالت نے غیر قانونی قرار دینے کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے ضرور کالعدم قرار دیا۔ دس واز ود ذوالفقار علی بھٹو۔ ایک چیز میں آپ کو یاد دلا دوں، جی ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل دی جاتی ہے جی کہ پاکستان میں جناب ایک بہت بڑے جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے پرویز مشرف کی موت کا فیصلہ برقرار رکھا، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف دے دیا، لیکن کب دیا؟ پرویز مشرف جب وفات پا گئے اس کے بعد آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا، کیونکہ اس لیے برقرار رکھا کہ ان کی وفات کی وجہ سے اس فیصلے کو کوئی فالو نہیں کر رہا تھا۔ جو وکیل تھے پرویز مشرف صاحب کے، ذرا ان سے بات کریں نا آپ کل کے پروگرام میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی وہ کوئی فالو ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو جب فالو ہی نہیں کر رہا تھا، اپیل جو ہے اس کو کسی نے پچھلے فیصلے کے خلاف اپیل ہی دائر نہیں کی تو کیا ہوتا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، یہ غلط فہمی ہے، اس فیصلے کو پڑھیں، آپ دوبارہ پڑھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو، وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، فیصلہ وہیں کا وہیں ہے۔ تو اگر چلیں ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں اگر بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے اس پر ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا۔ سر، ملک کا ایک لیڈر جیل میں قید ہے، دوسرا بزرگ سیاستدان سیاست کا 12واں کھلاڑی گردانا جا رہا ہے۔ 2025 میں کوئی آپ ایسی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے آئین اور قانون کے خلاف، کسی بھی ڈیل کے خلاف ہوں۔ جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے اور جیل سے ان کو سیدھا عمران خان صاحب کی دور حکومت میں لندن بھیج دیا گیا، بظاہر وہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کا کور لیا گیا، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو بہت برا ہوگا، اور تنقید بھی کی تھی تھوڑی سی۔ تو اس طرح کی ڈیل میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب تو نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو 26 نومبر کی شام کو کر لیتے، ان کے پاس بڑا سنہری موقع تھا، وہ چاہتے تو جیل سے باہر آ سکتے تھے۔ تو انہوں نے اگر 2024 میں نہیں کیا تو میرا خیال ہے 2025 میں بھی نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور 2025 میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو۔ لیکن یہ آئین اور قانون کی پابندی کرنا صرف یہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں پہ فرض نہیں ہے، یہ ان سب پر بھی فرض ہے، آئین اور قانون کا خیال رکھنا اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا، جو اس آئین کو ہمیشہ توڑتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور امیر صاحب، آزادی کا سال اس کو مان رہے ہیں عمران خان صاحب، واقعی ان کے لیے آزادی کا سال ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کے لیے آزادی کا سال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑا پر امید رہتا ہوں، لیکن مجھے تو اس دفعہ ذرا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے جب مجھ سے نوجوان پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمارا مستقبل اگلا جو 2025 ہوگا، اس میں ہمارا مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے؟ تو زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ اپنی آزادی کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، اور جو نوجوان کی آزادی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تعلیم کی آزادی ہو، اس کو نقل و حرکت کی آزادی ہو، اور اس کو تحریر و تقریر کی آزادی ہو، اس کا یہ فون ہے، اس پر ذمہ داری کے ساتھ وہ کچھ بھی کہہ سکے، اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں 2024 میں، جنوری 2024 میں ایکس پر پابندی لگی تھی،
اور آج 31 دسمبر 2024 تک پابندی برقرار ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کئی ہائی کورٹس نے، خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی غلط ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ پابندی ختم نہیں ہوئی۔ پابندی کے باوجود وزیر اعظم پاکستان سمیت تمام منسٹر جو ہیں وہ وی پی این لگا کے اور ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، ایکس استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نا اس ملک میں آئین اور قانون کی کیا اہمیت ہے کہ حکومت پاکستان خود جو ہے وہ ایکس پر پابندی لگاتی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کے منسٹر جو ہیں اس پابندی کی خود وائلیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آزادی۔ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ خود قانون توڑے گا، اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا، تو 2025 میں کس کو کیا آزادی ملے گی؟ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے غلط فیصلے کی خود خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو جب وہ غلط فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہے ہیں تو نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نوجوانوں سے کس طرح یہ توقع کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی کریں؟